پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے پیاری حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات ایک ایصال ثواب کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جناب محمد دانش صاحب صدیقی اور جناب محمد ثاقب صاحب، ان کے والد محترم جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہل خانہ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، اور ان کے قبر میں انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے، اور ان کے قبر کو بقعہ نور بنائے، اور ان کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل فرمائے، اور ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جناب اسلم صدیقی صاحب مرحوم، ان کے چلے جانے سے یقیناً ہم تمامی حضرات کو، بالخصوص ان کے صاحبزادے جناب محمد دانش صاحب کو اور ان کے برادر جناب کوثر صدیقی صاحب اور بھی جو ان کے علامہ اہل خانہ حضرات ہیں، ان کے لیے باعث تکلیف اور باعث غم کی بات ہے۔ صرف اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ان کے چلے جانے سے میں خود اور ہمارے ساتھ ساتھ مسجد حاضہ کے جتنے بھی مقتدی حضرات ہیں، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ گاؤں کے سارے لوگ مرحوم کے چلے جانے پر بہت افسوس اور غم ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ مرحوم کے اندر بہت ساری خصوصیات تھی، بہت خوبیاں ان کے اندر تھی۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسجد حاضہ کے ایک مؤذن تھے اور پنج وقتہ باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، نماز کے بڑے پابند تھے۔ تو ایسے حضرات کا ہمارے درمیان سے چلے جانا یقیناً ایک غم کی بات ہے، ایک افسوس کی بات ہے، اور مرحوم کے اندر جو ہے بہت ساری خوبیاں تھی۔ بیچارے کہیں بھی جلسہ جلوس میراث شریف کی محفل ہوتی تھی تو بیچارے پہنچ جاتے تھے۔ ان کو اس چیز سے بڑی عقیدت تھی، دین اسلام سے ان کو بہت محبت تھی، اور وقت سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا اس دنیا سے چلے جانا بہت افسوس کی بات ہے۔ ان کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک تو ان اللہ مع الصابرین پر عمل کریں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایصال ثواب ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے ایصال ثواب ہی ایک ایسی چیز ہے اور اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میری ایک اکلوتی بیٹی تھی، میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے میں بہت محبت کرتی تھی، اور میری لاڈلی تھی، میں اس سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میری بیٹی کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، میری بیٹی اب میرے مابین نہیں رہی، میری بیٹی میرے درمیان نہیں رہی، لیکن اس کے جانے کا غم مجھے ستا رہا ہے۔ اے علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ،
مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کے کرنے کے بعد کم سے کم خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں، کچھ تو تسلی ہو جائے، کچھ تو سکون مل جائے۔ تو اب حضرت علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتا دیا، ایک عمل بتا دیا۔ اب وہ عورت وہ عمل سن کر اپنے گھر جاتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، وہ وظیفہ کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی رات بھی آئی کہ وہ عورت اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لیتی ہے۔ لیکن اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ خواب دیکھ کر بالکل وہ عورت لرز جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے خواب میں کہ میری بیٹی کے بدن پر تو تارکول کے لباس ہے، ڈامر کے لباس ہے، میری بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اس کے ہاتھوں میں زنجیریاں ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اس کی بیٹی کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی بیٹی کو عذاب ہو رہا تھا۔ جہاں اس کی ماں کو سکون ملنا تھا وہاں تو وہ عورت گھبرا گئی اور وہ غمزدہ ہو گئی اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھ کر۔ اب جیسے صبح ہوئی وہ عورت حضرت علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر جاتی ہے۔ وہ عورت آج کہنے لگتی ہے، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا، میں اس پہ عمل کیا تھا اور میں نے خواب بھی دیکھا تھا، لیکن خواب میں میری بیٹی کا ماجرا اچھا نہیں تھا۔ میری بیٹی کے بدن پر تو تارکول کا لباس تھا، ڈامر کا لباس تھا، میری بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیریاں تھی، گیا وہ عذاب میں گرفتار تھی۔ وہ عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اب کچھ دن بعد حضرت علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود ایک خواب دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے اور اس کے سر پر جنتی تاج ہے اور اس کے بدن پر جنتی لباس ہے۔ تو حضرت علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی تو کون ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ ارے میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس عورت کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، جس عورت کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا، میں اسی عورت کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، تیری ماں نے تو تیرے بارے میں بتایا تھا کہ تو عذاب میں گرفتار ہے، تمہارے بدن پر دامن کے لباس ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، میری ماں نے جو بتایا تھا وہی صحیح تھا، یقیناً میں عذاب میں گرفتار تھی، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ میں جس قبرستان میں دفن تھی اس قبرستان سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اور اس عاشق رسول نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہم تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم قبرستان کے 560 قبروں کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو دیکھا آپ نے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اگر ہم مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو مرحوم کو اس کا کتنا پہنچتا ہے، کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج جناب اسلم صدیقی صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، اور بھی بہت سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا سے گناہ لے کر جاتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ان کو دعائیں کے ذریعے اور ایصال ثواب کے ذریعے ان کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، ان کے گویا ان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ایصال ثواب ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ہمارے درمیان باقی رکھا ہے، کیونکہ اگر دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو نہ کچھ عمل کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز ہمارے مابین باقی رکھا ہے کہ اگر دوسرا انسان، دوسرا مسلمان اگر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز ہمارے درمیان باقی رکھی ہے،
تو کیوں نہیں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں؟ ہم مرحومین کے نام خوب اور زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریں۔ درود شریف کی کیا شان ہے، اگر کوئی دوسرا شخص درود شریف پڑھ کر احسان ثواب کر دیتا ہے تو مرحوم کو اس کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خود درود پاک پڑھے تو بتائیے اس کا کیا حال ہے، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں یقیناً نور رہے گا، نور برسے گا۔ اس لیے ہمیں خوب چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام احسان ثواب کریں۔ روح البیان میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کر جاتے ہیں، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبر پڑتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں جو مردہ ہے نا اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس مرد کے اس قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب میں واپس آؤں گا تو اس قبر پر دعائیں کر دوں گا، اس قبر میں جو مردہ لیتا ہے اس کے لیے دعائیں کر دوں گا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، جب واپس ہوتے ہیں، جب ادھر سے ریٹرن ہوتے ہیں، اس قبرستان کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر میں انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اب اس قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں، اب اس قبر میں تو عذاب کو تو دور کی بات ہے، عذاب تو ختم ہو ہی گیا تھا، اس پر رحمت و انوار کی بارشیں بھی ہونے لگی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت تعجب کیے کہ آخر کچھ دیر پہلے تو اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر ہوا اب دیکھ رہے ہیں کہ اس قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہے اور اس کی قبر کو عذاب کو اٹھا بھی لیا گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت تعجب کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا لیکن اب اس قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملا اے عیسیٰ ابن مریم جانتے ہو ایکچولی بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ مرا تھا جو اس قبر میں لیٹا ہوا ہے، جب یہ بندہ مرا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ چھوڑا تھا، بعد میں جب اس کی بیوی کو جب بچہ پیدا ہوا کچھ سال کے بعد جب یہ پہلی بار مدرسہ گیا تو استاد نے اس کو توریت شریف کا پہلا سبق پڑھایا۔ توریت شریف جو آسمانی 4 کتاب ہے نا، ویسے تو بہت ساری آسمانی کتاب ہے لیکن 4 آسمانی کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو وہ بچہ جو ہے توریت شریف پڑھنے کے لیے فرسٹ ٹائم مدرسہ گیا، استاد نے اس کو پہلا سبق پڑھایا اور سبق پڑھانے سے پہلے استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا روئے زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو تو میں اس کے باپ کو قبر میں گویا میں نے اس کے باپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو، یہ واقعہ روح البیان میں موجود ہے اور بہت ہی مستند واقعہ ہے۔ جب ایک توریت شریف پڑھنے کی برکت سے مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اگر ہم تمام نبیوں کے سردار پر تمام کتابوں میں جو سب سے افضل کتاب آئی ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اگر ہم مرحومین کو احسان ثواب کرتے ہیں تو بتائیے تو فائدہ نہیں؟ بے شک یقیناً ان کو فائدہ پہنچے گا، پہنچتا بھی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم مرحومین کے نام زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریں، یقیناً ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے راستے سے گزر رہا تھا تو کافی اس کا لمبا سفر تھا تو ایک قبرستان آئی، وہیں پر ٹھہر گیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس نے جو ہے وہیں پر ٹھہر گیا اور اپنے اوپر سے چادر اتاری اور وہیں پر چادر بچھا دی۔ اب وہ شخص جو ہے وہیں پر چادر بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جو ہے
ایک جب وہ جو واقعہ جو یہ منقول ہے تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بڑا گنہگار تھا جو قبر میں مرا تھا بڑا گنہگار شخص تھا. دنیا والے لوگ اس کے بارے میں بڑا برا بھلا کہا کرتے تھے. جب یہ شخص مرا یہ لوگ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بڑی نعمتوں میں مست ہے, اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا ہے, اس کو تو قبر میں عذاب ہی نہیں ہو رہا. تو خواب میں اس سے پوچھا گیا ماں فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو لوگوں نے پوچھا کیسے تیری مغفرت ہو گئی؟ تو بڑا گنہگار تھا, تو بڑا پاپی تھا, لوگ دنیا میں تجھ سے لوگ بڑا پریشان رہا کرتے تھے, آخر ایسے کیسے تیری مغفرت ہو گئی؟ تو اس شخص نے یہی بات کہی کہ میں جس قبرستان میں دفن تھا تو اس راستے سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا تو نماز کا وقت ہوا, اس نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور وہیں پر بچھائی, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان 2 رکعت میں 2000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی اور اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو احسان کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اس کے 2000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے بھی مردے تھے اللہ نے اس کی برکت سے تمام قبروں کو عذاب کو اٹھا لیا اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی. کیونکہ میں بھی اسی قبرستان میں دفن تھا, اسی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا پتا چلا ہم نماز پڑھ کر, ہم تلاوت و دعائیں ذکر و اذکار کر کے ہم والدین کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں, ہمارے گھر کے مرحومین کے نام ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں, اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں آپ قبرستان پر جائیں اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر غنیمت سمجھے, وہ اپنے والدین کے موجود رہنے پر ان کی عزت کرے, قدر کرے, ورنہ ان سے پوچھو جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اس لیے کہ اگر والدین ناراض ہو جائیں نا تو پھر آپ کسی کام کے نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک صحابی ہے, یہ ایک حدیث پاک کا سماعت فرما ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ہے جو بالکل سکرات کے عالم میں ہے, بالکل جاگنے کے عالم میں ہے, اب موت ہونے والی ہے, اب موت کے عنقریب ہے, اب اس کو موت آنے والی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور اس شخص کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, کہو لا الہ الا اللہ, تو کہہ نہیں پاتا, وہ پڑھ نہیں پاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان یصلی, کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں نماز پڑھتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ اے شخص قل لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. تو کہتا ہے لا استطیع, میں یہ کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا, یعنی یہ لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لماذا, کیوں, آخر ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا, یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیوت والدہ, کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جب اس کو بلا لاؤ. اب اس کی ماں کو بلایا. جب اس کی ماں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا عذاب میں گرفتار ہے, اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا, تو اس سے ناراض ہے, یہ تیری نافرمانی کرتا تھا, یہ بات حق ہے؟ اس بوڑھی عورت کہتی کہ ہاں حق ہے. تو پھر حضور نے فرمایا آپ بتائیے کہ اگر ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے, ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے, اور تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ تو اپنی بیٹی کی شفاعت کر یا پھر تیرا بیٹا اس آگ میں جلے گا, تو کس پر راضی ہوگی؟ تو ماں ماں کب اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا دیکھ سکتی ہے؟ ارے والدین تو کمال کے ہوتے ہیں,
جب بیٹا جو ہے ماں کی چاہے جتنی نافرمانی کرے، لیکن اگر ماں جو ہے بیٹے کو اگر تکلیف میں دیکھتی ہے تو ماں فوراً معاف کر دیتی ہے۔ ماں اپنی تکلیف برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو ماں کہتی ہے کہ ہاں میں اس کی شفاعت کروں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو مجھے اور اللہ کو گواہ بنا کر تو یہ بات کہہ کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس نوجوان سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو فوراً وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام کلمے کو دہرا لیا۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ اگر ماں ناراض ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرنے کے وقت اس کے زبان پر کلمہ بھی نہیں جاری ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی سے ہم یہ انداز لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ کتنی نقصان دہ بات ہے۔ انسان دنیا ہی میں اس کا عذاب دیکھ لیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ریزن ہیں۔ ان ریزن میں سے ایک ریزن ماں باپ کی نافرمانی۔ اپنے والدین کو اگر ہم راضی کر لیں یقیناً اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دکان میں، ہماری فیکٹری میں اگر آگ لگ جائے، ہماری فیکٹری بیکار ہو جائے، ہمارے گھروں میں آگ لگ جائے تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ لیکن سنو، دنیا کی اگر تمام نعمتیں ختم ہو جائے لیکن اگر آپ کے پاس ایمان سلامت ہے تو آپ سے بڑا کامیاب کوئی شخص نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، موٹر کار ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے ناکام شخص ہیں آپ۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اس کو بچانا ہے۔ تو پتا چلا اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں تو ایمان بھی ہمارا سلامت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ایک شخص جو ہے، ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبر ہے، اس قبر سے ایک مردہ قبر پڑتی ہے، اس سے مردہ باہر نکلتا ہے۔ اس مردے کا جو سر تھا گدھے جیسا، اس مردے کا سر کیا تھا؟ گدھے جیسے تھا۔ وہ قبر پڑتی ہے، وہ مردہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالتا ہے، پھر مردہ اندر چلا جاتا ہے، پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ نوجوان جو ہے یہ ماجرا دیکھتا ہے، وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہیں تھوڑی دور پر ایک بوڑھی عورت ہے جو سود کاٹ رہی ہے۔ تو اتنے میں ایک عورت آئی اور اس شخص سے کہا کہ جانتے ہو جو تم نے اس قبر میں دیکھا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں علم ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو ماں بوڑھی عورت جو سود کاٹ رہی ہے اسی کا بیٹا وہ قبر میں تھا۔ اور جانتے ہیں کیا ماجرا تھا؟ اس کا بیٹا شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ جب شراب پی کر گھر میں آتا تھا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہ اے میرے بیٹے ذرا خدا سے خوف کرو، ذرا خدا سے ڈرو، تو شراب پینا کب چھوڑے گا؟ تو شراب پی رہا ہے۔ تو جانتے ہو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹا یہ کہتا ہے کہ ماں کیا گدھے جیسے چلاتی رہتی ہو، مجھے بار بار سمجھاتی رہتی ہو۔ تیرا گویا وہ بیٹا اپنی ماں کو یہ کہہ رہا تھا کہ تیری آواز گدھے جیسی ہے۔ تو عورت کہتی ہے کہ جب وہ نوجوان مرا تو عصر کا وقت تھا، جب وہ نوجوان مرا تو عصر کا وقت تھا، تو اس کے بعد سے روزانہ اس کی قبر عصر کے وقت پھٹتی ہے اور وہ مردہ اس سے نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے پھر قبر کے اندر۔ اس لیے آپ حضرات جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ورنہ جن کے ماں باپ نہیں آپ ان سے پوچھیں ماں باپ کمال کے حقیقی ہیں، لے لو ان سے دعائیں، ورنہ جن کے ماں باپ نہیں ہم بہت ترستے ہیں اس بات کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہے بیٹا جو ہے اولاد جو
मालिक का हुक्म का इंतजार करता है कि मालिक कोई हुक्म दे तो मैं अपने मालिक का काम करूं, इसी तरह औलाद भी अपने वालिदैन के हुक्म का इंतजार करते रहे कि मेरे वालिदैन अगर कुछ कहें तो मैं उनके काम की बजावरी करूं। इसलिए अब मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और मरहूमीन जनाब मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। लहद में इसके शहदाद लेके चले, अंधेरी रात सुनीति चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तो क्या बढ़ सके लोग ये सुराग लेके चले।